बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। ज़िलहज के आखिरी हफ़्ते में जो एक अज़ीम वाक़या तारीख़ इस्लाम के अंदर रूनुमा हुआ वो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। और बिलाशुबा अहले इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत दुख का वाक़या था और क़यामत तक लोग इस पर अफसोस करते रहेंगे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत आला दर्जे के मुदब्बिर, आला दर्जे के मुंतज़िम और कमाल हुक्मरान थे कि दुनिया आपकी मिसाल दोबारा नहीं देख सकी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत, उसकी तारीख़ क्या है, इस बारे में मैंने देखा सोशल मीडिया में कई इख्तिलाफ़ात हैं। मैंने पिछले साल इस पर एक नशिस्त रिकॉर्ड करवाई थी, मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप उसको सुन लें। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ के बाब में कुछ मज़ीद दलाइल आज की गुफ्तगू में उसी पर ही लाना चाहता हूँ। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ मुतअय्यन करने के लिए 3 तरह के अक़वाल आपके सामने आएंगे। आप इनको देख कर कुतुब तारीख़ में, कुतुब सीयर में और मुअर्रिख़ीन के यहाँ, मुफ़स्सिरीन के यहाँ, मुहद्दिसीन के यहाँ तारीख़ पर ज़्यादा इत्तेफ़ाक़ किस तारीख़ पर है, आप उसका तअय्युन आसानी से कर सकते हैं। पहला कौल जिनमें आप देखते हैं कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ जो ज़्यादा मुहद्दिसीन ने बयान की, जिस पर ज़्यादा का कौल है, वो ये है कि ज़िलहज के मुकम्मल होने से 3, 4 या 7 दिन पहले सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। दूसरी किस्म के अक़वाल कौल वो है मुहद्दिसीन के यहाँ जिसमें कहा कि 23 हिजरी के वाक़यात में तमाम मुअर्रिख़ीन ने इसको लिखा। यानी 23 हिजरी के वाक़यात जब भी लिखते हैं वो 24 में नहीं बयान होता। अगर मुहर्रमुल हराम की कोई 1 या 2 तारीख़ हो जाए जैसे बाज़ लोग कहते हैं तो फिर वो वाक़यात 24 हिजरी में चला जाएगा, 23 में नहीं रहेगा। तो चूँकि मुहद्दिसीन ने 23 हिजरी के वाक़यात में सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को ज़िक्र किया, इसलिए भी इस कौल को ज़्यादा तरजीह मिल जाती है कि आपकी शहादत ज़ुल्हज की ही आखिरी तारीख़ों में से किसी एक तारीख़ में हुई है। 3, 4 या 7 दिन बाकी थे। उसके बाद जो तीसरी किस्म की तशरीह और तफसील आप जिसको देखकर आपकी शहादत की तारीख़ का तअय्युन कर सकते हैं, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत है कि आपकी बैत कब हुई। इस पर भी ज़्यादा अक़वाल वही है कि माह ज़िलहज के ख़त्म होने से पहले 1 रात पहले, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से 1 दिन पहले सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत हो गई थी। बाज़ अक़वाल इसमें मिलते हैं कि मुहर्रमुल हराम के 1, 2 या 3 दिन बाद आपकी बैत हुई, लेकिन फिर मुहद्दिसीन ने ख़ुद ही उस कौल का इनकार भी कर दिया। आगे मैं वो कौल भी आपके सामने ले आऊँगा। अब सबसे पहले अगर आप देखना चाहें, कुछ चंद किताबों के हवालाजात आपके सामने रखता हूँ। और मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले साल की नशिस्त को जब मैंने फ़ेसबुक पर शेयर किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ गुफ्तगू की, कुछ मुझे क्लिप्स भेजे मुख्तलिफ़ उलमा के जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, मेरे नज़दीक काबिल एहतराम हैं, मेरे असातिज़ा में से भी हैं कुछ जिनकी ज़ुबान से ये अल्फाज बुलवाए गए या बोले हुए रिकॉर्ड किए गए, आप यूँ कह लें कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1 मुहर्रम को शहीद हुए। लेकिन बात यह है कि ये दिक्कत नज़री से देखे बगैर बाज़ कुतुब में चूँकि ये बात आ गई, सो इन असातिज़ा ने या इन हस्तियों ने, शख्सियात ने भी इस तारीख़ को बोल दिया, लेकिन तहकीक इसके ख़िलाफ़ है। तहकीक ये बात नहीं मानती कि 1 मुहर्रमुल हराम को सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है, मैंने सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाब में जब गुफ्तगू की थी तो मैंने कहा था कि सैयदना मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा का यौम गदीर और सैयदना उस्मान गनी के यौम शहादत, ये दोनों दिन हमारे हैं। जब दोनों दिन अपने हों तो फिर हर शख्स ये सोचता है कि इनकी तारीख़ अगर अलग अलग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वाक़तन जब तारीख़ में अक़वाल मिल जाते हैं तो हमदर्दी रखने वाला शख्स जो दोनों के दिन को मनाना चाहेगा, जो दोनों शख्सियात से मोहब्बत रखता है, वो यकीनन अगर उसको दूसरे ज़्यादा मजबूत कौल मिल जाएगा तो वो दोनों तारीख़ों को अलग अलग मनाने पर खुशी महसूस करेगा। लेकिन जो शख्स शरारत चाहता है, जो शख्स उम्मत में झगड़ा चाहता है, जो शख्स उम्मत में तफरीका चाहता है और जो नहीं चाहता कि ये झगड़ा क़यामत तक ख़त्म हो, वो ज़िद करता रहेगा कि नहीं इसी तारीख़ को था। अब यही मामला सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के साथ है। आपकी शहादत अगर 1 मुहर्रमुल हराम को हो या 5 को हो या 7 को हो, कोई भी तारीख़ होती, हमें फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत है, उनसे इश्क है। आपका यौम अय्याम मुहर्रम में मनाने में भी हमें कोई मसला नहीं था।
کچھ اور لوگوں کو ہوگا یقیناً۔ اب امت میں اتفاق کی خاطر اگر اقوال زیادہ محرم سے پہلے کے ملتے ہیں تو ہمدردی رکھنے والا دل ہمیشہ یہ کہے گا کہ بجائے امت میں جھگڑا کھڑا کرنے کے، امت میں تنازعہ کھڑا کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ جو قول زیادہ تواتر کے ساتھ مل رہا ہے 26 ذی الحج کا یا 28 ذی الحج کا، ہم اس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پوری محبت، ادب اور احترام سے منائیں، اور یکم سے لے کر 10 محرم تک جیسے ہمارے بہت سارے اسلاف کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ 10 کے 10 دن سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی یاد میں گزارتے تھے، ہم بغیر کسی اور صحابی، بغیر کسی اور شخصیت کا دن بیچ میں لائے سارے ایام سیدنا امام حسین کے لیے مخصوص کر دیں۔ اب اس پر ہم کچھ دلائل لاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے ان ذہنوں کے لیے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یکم محرم الحرام کی تاریخ زیادہ مضبوط ہے، ان کے لیے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ التوضیح لشرح الجامع الصغیر، امام ابن ملقن شافعی ہیں، ان کی کتاب ہے۔ آپ نے لکھا واستشہد یوم الاربعاء لأربع أو ثلاث أو لسبع بقین من ذی الحج سنۃ 23 من الہجرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت یوم الاربعاء بدھ کے دن ہوئی اور 3، 4 یا 7 دن باقی تھے ذی الحج کے 23 ہجری کے ذی الحج سے، یعنی 23 ہجری کے ذی الحج کے 3، 4 یا 7 ایام باقی تھے جب آپ شہید ہوئے۔ انہی کی دوسری کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، وہ ہے المعین علی تفہم الاربعین۔ یہ ذی الحج کے 4 دن باقی تھے، آپ نے اس میں کلیئر لکھا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ فرماتے ہیں واستشہد یوم الاربعاء لأربع بقین من ذی الحجہ سنہ 23، اور اس کے بعد پھر آپ نے لکھا قتلہ ابو لؤلؤ فیروز النصرانی، اور حاشیے میں المجوسی بھی لکھا ہوا ہے قاتلہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے، اس نے آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام ذہبی کی یہ کتاب ہے، آپ نے اس میں لکھا واستشہد یوم الاربعاء لأربع أو لثلاث بقین من ذی الحجہ سنۃ 23۔ یہی جملہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا آپ کی شہادت بدھ کے دن جبکہ 3 یا 4 دن باقی تھے ابھی 23 ہجری کے ذی الحج کو ختم ہونے میں جب آپ شہید ہو گئے۔ اسی بات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو امام ذہبی کی دوسری کتاب جو آپ نے امام بیہقی کی سنن الکبیر کا اختصار کیا المہذب کے نام سے، اس میں بھی آپ نے یہی تاریخ لکھی۔ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، امام محب الدین طبری کی کتاب ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا قال اہل العلم بالتاریخ توفی لأربع بقین من ذی الحجہ، کہ اہل علم نے یہی بات کی کہ ابھی ذی الحج کے 4 دن باقی تھے کہ آپ کی شہادت، آپ کا وصال پاک ہو گیا، اور آپ نے یہ بات سنۃ 23 23 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ وقیل طعن لذالک ومات فی آخر الحجہ، اور بعد نے کہا کہ اس تاریخ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور ذی الحجہ کے آخری دن میں آپ شہید ہو گئے۔ واتفق ہؤلاء علی انہ اقام بعد ما طعن 3 ثم مات، لیکن تمام لوگوں کا اتفاق یہ ہے کہ جب آپ زخمی ہوئے اس کے بعد 3 دن تک آپ بقید حیات رہے، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ امام ابن قتیبہ کی کتاب المعارف، آپ اس کو اٹھائیں، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے فقتلہ فیروز ابو لؤلؤ غلام المغیرہ بن شعبہ یوم الاثنین لأربع لیال بقین من ذی الحجہ تتم سنۃ 23۔ آپ نے بھی یہی بات لکھی جس کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ کو فیروز ابو لؤلؤ جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اس نے شہید کیا، یوم الاثنین انہوں نے لکھ دیا، سوموار کا دن تھا، لأربع لیال بقین من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، اور سنۃ 23 23 ہجری کی جو سن تھا، سال تھا، وہ ابھی مکمل ہو رہا تھا۔ اور امام واقدی کا قول آپ نے لکھا کہ طعن یوم الاربعاء لسبع بقین من ذی الحجہ، کہ امام واقدی یہ کہتے ہیں کہ 7 دن ذی الحجہ کے باقی تھے اور بدھ کا دن تھا جب آپ کو زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد آپ 3 دن تک رہے، ثم توفی لأربع بقین من ذی الحجہ، اور پھر جب 4 دن باقی تھے، 3 دن باقی تھے اس کے ذی الحج کے، تو آپ کا وصال ہو گیا، یا 4 دن باقی تھے تو آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ تمام اقوال آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں، مسند ابی عوانہ اٹھا لیں، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن خطاب فرمایا اور بدھ کے دن آپ کا وصال ہوا، اور ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے۔ سارے واقعات میں آپ کو نام لے لیتا ہوں چند کتب کے، تاریخ الطبری کو اٹھا لیں، امام ابن جریر طبری نے یہی قول لکھا، اور آگے یکم محرم الحرام کا قول بھی لائے
لیکن اس انداز میں کہ قال ابو جعفر وقد قیلا ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرم سنۃ 24 کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا وصال پاک محرم الحرام کے آغاز میں ہوا۔ قد قیلا، ہر کوئی جانتا ہے جو حدیث پاک پڑھنے والا شخص ہے کہ جب قیلا کے ساتھ قول آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مجہول قول ہے، کمزور قول ہے۔ لیکن لوگ اس قول کو، جو لوگ یکم محرم الحرام پر زور دیتے ہیں، ان کی محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ صرف محرم الحرام کے ایام میں کسی دوسری عظیم ہستی کا ذکر ضرور کرنے کی نیت سے اس قول پر زور دیتے ہیں، تو قیلہ کے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یا آگے جو امام ابن جریر طبری نے عثمان احنسی کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے، اور امام ابن جریر طبری نے اگلا قول بھی لکھا جس میں یکم محرم الحرام یا محرم کے آغاز کی بات ہے، لیکن وہ لکھا کیسے؟ کہتے ہیں قال ابو جعفر وقد قیلا ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرم سنۃ 24، یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ اب جو لوگ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، اقوال کو پڑھتے ہیں، انہیں ہے اندازہ کہ جب قیلہ کے ساتھ کوئی قول آ جائے تو وہ مجہول ہوتا ہے، اس پر اتفاق نہیں ہوتا، وہ قول کمزور قول ہوتا ہے۔ تو اب جب کمزور قول ہے، خود تاریخ طبری نے اس کو قد قیلہ کے الفاظ کے ساتھ لکھا اور اس کا بھی آگے جا کے رد کر دیا۔ جو لوگ اس تاریخ پر زور دیتے ہیں وہ اس رد کو بیان نہیں کرتے۔ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں کے مضامین، یہ ناانصافی ہے، علمی خیانت ہے۔ اگلا قول جو محدث یا مؤرخ جو لکھتا ہے اس کو لکھنا چاہیے کہ محرم کا قول لکھنے کے بعد ہر محدث نے، تقریباً تمام محدثین نے یہ الفاظ لکھے کہ عثمان احنسی نے راوی سے کہا کہ لگتا ہے کہ تم یہ بات بھول چکے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ اگلے محرم کا استقبال کیا اور آپ کی بیعت ذوالحج کے آخری دن میں ہو چکی تھی۔ تو اب آپ اس بات کو طبقات الکبریٰ لابن سعد میں پڑھ لیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی۔ اس کے بعد اگر آپ آگے جائیں، السنن الکبریٰ امام بیہقی نے بھی یہی الفاظ لائے اور آپ نے لکھا قال خطب لهم یوم الجمعۃ ومات یوم الاربعاء ل40 بقین من ذی الحجہ، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خطاب کیا اور بدھ کے دن 4 دن باقی تھے ذی الحجہ کے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، جتنی زیادہ اتنے حوالہ جات ہیں، کوئی 27 کتب کے حوالہ جات اس وقت تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کے میرے پاس لکھے ہیں، میں نے جن کو ایک ایک کر کے جمع کیا، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت اور آپ کا وصال ذوالحج کے 3 یا 4 دن باقی تھے کہ وہ ہو چکا تھا۔ اور اصولاً یہی چاہیے اہل سنت کے جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانا ہے، تو جب تاریخ کے اندر وہ کمزور قول ہے تو اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر قول مضبوط ہوتا، اگر دلیل مضبوط ہوتی، سارے محدثین مورخین اس بات کی طرف گئے ہوتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی رہے اور قیامت تک حضور علیہ السلام کے حجرہ انور میں گنبد خضرا کے نیچے رسول اللہ کے پاس آرام فرما ہیں۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت کے لیے کوئی بھی دن ہوتا تو ان کا ذکر کرنا یقیناً باعث ثواب تھا، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے ایک برکت کی بات تھی۔ لیکن اب تواریخ چونکہ ذوالحج کی آخری تاریخوں میں مل رہی ہیں تو انہی دنوں میں آپ کے یوم منانا چاہیے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن پورے تذکر و احتشام سے، پوری محبت، ادب اور احترام سے منانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا تعلق اور ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ لیکن یکم سے 10 محرم تک سارے لوگ پوری محبت کے ساتھ امام حسین اور آپ کے خانوادے کا ذکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر پر روتے رہے تھے، اور شہادت امام حسین کا حضور بیان فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں برستی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔